بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب جانتے ہیں مور ایک خوبصورت پرندہ ہے، لیکن یہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت جنت میں تھا۔ مور کی خوبصورتی اور حسن پر سب پرندے ناز کرتے تھے، لیکن ان سب خوبیوں کے باوجود مور نے ایسی کیا غلطی کی تھی؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے مور کو جنت سے نکال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو پیدا کیا تو ان دونوں کو جنت میں بھیج دیا۔ وہاں وہ دونوں بہت سکون سے رہ رہے تھے، بہت مزیدار اور لذیذ پھل اور میوے کھایا کرتے تھے، لیکن ایک اناج جس کو کھانے سے اللہ نے انہیں منع فرمایا تھا، وہ اناج گندم تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان کو جنت سے نکال دیا تھا۔ اس وجہ سے شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی تھی، وہ آدم علیہ السلام کا دشمن بن گیا تھا۔ شیطان کی یہ خواہش تھی کہ وہ کسی بھی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دے، ساتھ میں اماں حوا کو بھی جنت سے نکال دے۔ جب شیطان کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام میوے کھانے کی اجازت ہے، لیکن ایک اناج جو کہ گندم ہے اسے کھانے کی اجازت نہیں ہے، تو شیطان نے سوچا کہ بدلہ لیا جائے۔ شیطان انتقام کی آگ دل میں لیے جنت کے دروازے کے پاس آیا اور بیٹھ گیا، اور 300 سال تک وہاں بیٹھا رہا کہ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے اور شیطان اس سے بات کر سکے۔ ایک دن اچانک جنت سے مور باہر آیا۔ مور نے شیطان کو دیکھا اور پوچھا، اے خوبصورت پرندے کون ہو؟ مور بولا، میں مور ہوں، اب تم اپنا تعارف کرواؤ۔ تو شیطان نے جھوٹ بولا، میں عالم فروبیہ ایک فرشتہ ہوں، میں اللہ پاک کی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوں، یہ چاہتا ہوں میں بھی جنت میں جاؤں، وہاں کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ تو شیطان مور سے کہنے لگا، کیا تم مجھے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ گے؟ میں تمہیں اس کے بدلے 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں آبی زندگی حاصل ہوگی، تمہیں بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی، تم ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے۔ شیطان کی یہ تمام باتیں سن کر مور لالچ میں آ گیا اور بولا، مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت کے اندر لے جاؤں، لیکن میرا ایک دوست ہے جو سانپ ہے، وہ شاید تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ یہ کہہ کر مور اپنے دوست سانپ کے پاس آیا اور اس کو ساری بات بتائی۔ سانپ بھی شیطان کی باتوں سے خوش ہو گیا، شیطان کو اپنے منہ میں چھپایا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ یوں شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ جنت کے تمام نگہبانوں کو یہ معلوم تھا کہ شیطان یہ چال چل رہا ہے اور جنت میں آ چکا ہے۔ فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے، تب ہی اللہ پاک کا حکم ہوا، اس کو ابھی جنت میں ہی رہنے دیا جائے۔ وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے رک گئے۔ شاید حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے پاس جا کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ دونوں شیطان کو پہچان نہ سکے، کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل تبدیل ہو گئی تھی۔ شیطان کہنے لگا، میں چاہتا ہوں آپ دونوں ہمیشہ جنت میں اسی طرح رہیں اور ہمیشہ خوش رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بات بہت غور سے سنی۔ شیطان نے کہا، اگر آپ میری بات پر عمل کریں تو آپ کو جنت کی اور بھی بہت سی سہولتیں میسر ہوں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور کہنے لگے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو شیطان کہنے لگا کہ ایک گندم کا دانہ آپ دونوں کھائیں تو آپ دونوں کو ابدی حیات حاصل ہوگی اور آپ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہو گیا، لیکن ان کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا۔ جبکہ اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئی، جس پر اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو راضی کر لیا، جس پر ان دونوں نے اس گندم کے دانے کو چکھ لیا۔ جیسے ہی گندم کا دانہ ان کے اندر گیا، ان دونوں کے ستر واضح ہو گئے۔ اس کے بعد دونوں اپنے ستر چھپانے لگے اور خدا کے خوف سے کانپنے لگے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا دونوں کو جنت سے زمین پر اتار دو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب نیچے زمین پر بھیج دیا، جبکہ اماں حوا کو جدہ کی سرزمین پر اتارا گیا۔ جن خوبصورت پیروں سے مور شیطان کو اندر لے کر آیا تھا، وہی خوبصورت پاؤں اللہ پاک نے مور سے لے لیے۔ سانپ جو اپنے منہ میں شیطان کو چھپا کر لایا تھا، اس کے منہ سے خوبصورت خوشبو چھین کر اس میں زہر بھر دیا، پھر مور کے ساتھ ساتھ سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا۔ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔